دنیا میں دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ایک کو ہم فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم سیکنڈ ورلڈ وار کہتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کی حالات نارمل ہو گئی۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گیا تو دنیا کے ممالک تقریباً تباہ ہوئے تھے، سب بیٹھ گئے، اور اس دوران ایسی آرگنائزیشن ڈیولپ ہوئی، ایسی آرگنائزیشن وجود میں آئی جو دنیا کو یا دنیا میں موجود ریاستوں کو اسپانسر کرتے تھے۔ لیکن ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد دنیا دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی، ایک امریکن یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جبکہ دوسرا رشین بلاک تھا، اور امریکہ اور رشیا کے درمیان کولڈ وار شروع ہو گیا۔ یہ ایسی جنگ تھا جس میں ڈائریکٹ کسی ملک ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ رشیا سپر پاور میں تھا، اس کے پاس طاقت تھی، بڑی بڑی ممالک رشیا کی گروپ میں شامل ہوتے تھے۔ رشیا یہ کوشش کرتا تھا کہ میں کیپٹلزم کو پروموٹ کروں، جبکہ امریکہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں سوشلزم کو پروموٹ کر لوں، اور ان دونوں کے درمیان کولڈ وار جاری تھا۔ ایک دوسرے کو خفیہ طریقے سے اس کی اکانومی، اس کی فوج اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ 1979 میں رشیا نے افغانستان پر اٹیک کر دیا۔ جب رشیا نے افغانستان کو قبضے میں لے لیا تو امریکہ کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا پوزیشن تھا کہ اب رشیا کو کمزور کرنا ہے۔ تو امریکہ نے پاکستان میں موجود ایسے گروہ جو جہاد کے نام پر یا جہاد کر رہے تھے وہ افغانستان چلے گئے، اور افغانستان میں اسلام پسند اور مسلم آرگنائزیشن کو پروموٹ کیا، اس کو ڈیولپ کیا، اس کو آرگنائز کیا، اور رشیا کے خلاف اعلان جنگ شروع ہو گیا۔ یہ جنگ بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ افغانستان اور رشیا کے درمیان جنگ ہے، حالانکہ یہ افغانستان اور رشیا کی جنگ نہیں بلکہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی۔ اس جنگ سے امریکہ اور روس کو فائدہ ہو رہا تھا، صرف اور صرف پاکستانی اور افغانی لوگ مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، حالانکہ مفاد امریکہ اور رشیا کے درمیان تھا۔ یہ جنگ 1979 سے لے کر 1992 تک یہ جنگ جاری تھا۔ امریکہ ہر طرح سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں رشیا کو افغانستان میں غرق کر دوں، تباہ کر دوں، اور یقیناً اس طرح ہو گیا۔ رشیا کی سپر پاور افغانستان میں ختم ہو گئی۔ پاکستان کا امریکہ کے بلاک کے ساتھ اتحاد تھا۔ پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کے فیور میں ہے، امریکہ کے سپورٹ میں ہے، اور امریکہ پاکستان کے تھرو افغانیوں کو یا پاکستان میں مقیم پختون قبیلے کے لوگوں کو اسلحہ، بارود وغیرہ فراہم کرتا تھا، اور رشیا کے خلاف افغانستان میں جاری جنگ میں استعمال ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ رشیا افغانستان سے چلے گئی، رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، امریکہ نے جیت لیا، اور رشیا اپنے ملک بہت زیادہ ریاستیں رشیا سے جدا ہو گئی۔ یقیناً رشیا کو افغانستان میں شکست ہو گیا، لیکن سب سے بڑی شکست افغانیوں کو ہوا۔ یہ ایسی شکست تھا جو کہ 40 سال تک کی شکست کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ افغانستان کی اکانومی ختم ہو گئی، افغانستان میں ایجوکیشن تباہ ہو گیا، یونیورسٹی تباہ ہو گئی۔ افغانستان ایسے ڈیولپ کنٹری تھا جو کہ غازی امان اللہ خان ایک ایسے پلاننگ کے ساتھ افغانستان میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنائی تھی، افغانستان میں سولر سسٹم بنایا تھا، وہ سب ختم ہو گئی۔ یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ رشیا کو شکست ہو گیا، لیکن یہ افغانیوں کا شکست تھا، یہ پشتونوں کا شکست تھا، تاکہ ہم غیر تعلیم یافتہ رہے۔ پھر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نجیب کی موت کے بعد طالبانوں نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پھر امریکہ نے افغانستان پر طالبانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ تقریباً 20 سال تک جاری رہا۔ آخر کار امریکہ نے افغانستان سے واپسی کر لی اور طالبانوں کا کنٹرول دوبارہ افغانستان میں آ گیا۔ اب ان 20 سالوں میں
بعض ہمارے مفکر دانشور یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہو گیا. نہیں، صرف اور صرف شکست پاکستان کو ہو گیا، افغانستان کو ہو گیا، مسلمانوں کو ہو گیا، اور یہاں پہ بسے قبیلوں کو ہو گیا، کیونکہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ نہیں بنے. ہمارے علاقے میں ڈاکٹر نہیں ہے، یہاں پہ انجینئر نہیں ہے، یہاں پہ ایسے انوائرمنٹ نہیں ہے جو ایک عام شہری امن سے اپنی زندگی گزارے. 40 سال سے باپ بے تعلیم، بیٹا بے تعلیم، نواسا بے تعلیم، یہ سٹرکچر ہم نے پروموٹ کیا، اسی طرح ماحول کو ہم نے ڈیولپ کیا. تو افغانستان کی جنگ میں صرف اور صرف شکست ہمیں ہوئی ہے، پختونوں کو شکست ہوئی ہے. ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہو گئی، ہمارے مدارس تباہ ہو گئی، ہمارے علماء کرام شہید ہو گئی، ہماری حتیٰ کہ بچے محفوظ نہیں، عورتیں محفوظ نہیں. مسلسل 40 سالوں سے بد امنی. کس نے جیتا یہ جنگ؟ کس کا تھا یہ جنگ؟ خون اس میں ملوث تھا. کس کو فائدہ ہو گیا اور کس کے اکانومی اور کس کے جنت جیسا ملک تباہ ہو گیا؟ ہمیں سوچنا چاہیے اسپیکر کے ساتھ کہ آئندہ ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے، کبھی کسی دوسرے کی جنگ کو اپنے علاقوں میں مسلط نہیں کریں گے، تاکہ ہمارے لوگ تعلیم یافتہ ہو جائے،